الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترتیب میں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تک بیان ہو چکا پچھلی دفعہ. اس دفعہ آیت نمبر 27 کا بیان ہونا تھا، لیکن پرسوں جو واقعہ جڑا والا میں ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی ضروری ہے. تو یہ سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 83 نمبر آیت ہے اس کی. اللہ پاک نے فرمایا کن کا رویہ؟ منافقین کا رویہ اور بے سمجھ مسلمانوں کا رویہ. کیونکہ جو عام عوام ہوتے ہیں وہ کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 83 نمبر آیت ہے. منافقین اور کم سمجھ مسلمان، ان کا رویہ یہ بیان فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. اور چاہیے کیا تھا؟ اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے حاکموں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. یہاں پر شیطان سے مراد منافقین مدینہ، کہ سارا شہر ہی ان کے پیچھے لگ جاتا جو ان کی، کیونکہ پراپے گنڈے جیسا ہتھیار ایٹم بم بھی نہیں ہے. جب کسی چیز کے بارے میں مشہوری کر دی جائے نا تو کوئی آدمی نہیں سوچتا کہ یہ خبر سچ ہے کہ جھوٹ ہے، بس اس کو کاتا اور لے بھاگی. تو اب اس کے بارے میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے، میں اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا کام کرنے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے. جو آدمی بلا تحقیق خبر آگے پہنچائے، اور آج کل اس میں میرے سمیت سب مجرم ہیں، کہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کسی میڈیا پر کوئی بات آتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ ساتھ فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں اور گروپوں میں فارورڈ کرتے ہیں. یعنی بلا تحقیق بات کو آگے پہنچانا، پراپیگنڈے میں حصے دار بن جانا، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی عمل قرار دیا ہے. اور یہ کام چاہے تقریر کے ذریعے ہو، یعنی بول کر ہو، زبانی ہو، چاہے تحریر کے ذریعے ہو، دونوں کے لیے یار، کیونکہ دونوں ہی طریقوں سے پراپیگنڈا ہوتا ہے، بات کو آگے پہنچایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کام کرنا یہ شیطانی کام ہے. لہٰذا بلا تحقیق کسی بات کو خود بخود
اس پر ایکشن لے لینا یہ منع کیا گیا ہے اس میں قرآن مجید میں۔ تو ایسا کام شیطانی عمل ہے، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو یعنی زبانی ہو، چاہے وہ تحریر کے ذریعے، یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ دوسری بات، اولی الامر سے مراد یعنی یہاں پر سرکاری حاکم ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، جو بااثر لوگ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر، جن کا لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو روک سکتے ہیں، ان کو یہاں پر اولی الامر کہا گیا ہے۔ لیکن زیادہ اصل بات یہی ہے کہ جو سرکاری عہدیدار ہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس خبر آئے تو سرکاری افسروں کے پاس پہنچاؤ۔ دوسری بات، اگر افواہ یا خبر کی آپ کو تصدیق بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ پابند ہیں کہ منہ کو بند رکھیں اور وہ بات جا کے کسی سرکاری افسر کو بتائیں جو متعلقہ افسر ہے کہ سر میں نے یہ بات سنی ہے، آپ ذرا اس پر ایکشن لیں، تاکہ وہ جو ان کو صلاحیت بھی ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں بات کی تحقیق کرنے کے، تو وہ اس بات کی تحقیق کر لیں گے اور اس کے بعد اس بات کو صحیح یا غلط جو بھی اس کا ہوگا، اس کے بعد اس کے بارے میں اس کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے۔ سورہ حجرات میں فرمایا، 49 نمبر سورت ہے، 6 نمبر آیت ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس اہم خبر لائے، نبا اہم خبر، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی قوم پر حملہ کر دو۔ ایک عام آدمی جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی بات کو سن کر سارے لوگ اٹھ کے چل پڑیں، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ جب کوئی فاسق یعنی جو دین میں پختہ آدمی نہ ہو، نافرمان، روٹین میں گناہ گار آدمی ہے، نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار بن جائے، تو ایسے شخص کی بات پر کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لینا، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کرنے کا طریقہ یہ اوپر بتا دیا، تو اس کو سرکاری افسروں تک ریفر کر دو، وہ خود ہی اس کی تحقیق کر لیں گے اور خود ہی اس کا حل کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس صلاحیت بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، سورہ بنی اسرائیل 34 نمبر آیت ہے، جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ایک آدمی کو کسی بات کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اس پر فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے مذہب کی بات کریں تو ہر آدمی مفتی ہے، آپ کسی سے سیاست کی بات کریں تو ہر آدمی سیاست کا بڑا ماہر ہے، آپ کسی کو صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے چند دن سے بخار ہے، وہ آپ کو 10 نسخے بتا دے گا۔ یعنی ہم ہر سب کچھ ہے، جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے سوا ہمیں سب کام آتا ہے۔ تو فرمایا جس چیز کا سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت 34 نمبر آیت، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ تو 3 آیات میں نے یہاں پر کوٹ کی ہیں۔ نمبر 1 سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 83 نمبر آیت کہ جب بھی کوئی خبر آپ کو ملے اس کو سرکاری افسروں تک پہنچانا ہے، اس کو لوگوں میں مشہور نہیں کرنا، چاہے وہ کتنی بھی ہو، آپ کے نزدیک کتنی بھی اہم کیوں نہ ہو، کتنی بھی سینسٹیو کیوں نہ ہو، کتنی بھی خطرناک یا آپ کے لیے بڑی ضروری ہو، لیکن جب آپ نے خبر سننی ہے تو اس کو سرکاری افسروں تک پہنچانا، ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ دوسری یہاں پر آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات کی، جب کوئی فاسق تمہارے پاس اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ سرکاری افسروں کو ہدایت ہے بیسیکلی، کہ کوئی آدمی آپ کو آ کے کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس پر کسی کے خلاف ایکشن نہ لے لینا، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر حملہ کر دو۔ پھر فرمایا سورہ بنی اسرائیل جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، وہ اس کا ٹھیکیدار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ دراصل قرآن مجید کی ہی تفسیر ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور اس میں میرے سمیت سب آتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی ٹویٹر پایا جو کہیں پر آیا اس کو فوراً فارورڈ کرتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پتہ نہیں وہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں جو ہم آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بتائے۔ ابو داؤد ہے، کتاب الادب ہے، اور حدیث نمبر ہے 4341۔ اس کے بعد مقدمہ صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم نے بھی یہی حدیث لکھی۔ اور آج کل اگر دیکھیں تو انٹرنیٹ کے جتنے بھی شکلیں ہیں ان میں یہی کام ہو رہا ہے، سارے یہی کر رہے ہیں، نیک و بد سب اسی میں ملوث ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بھیج دے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی باتیں بعد میں جھوٹ نکلتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو 83 نمبر آیا تھا سورہ نساء کی، اس کے بارے میں جو ہمارے بزرگوں نے اس کی جو تفسیر کی ہے اس میں مختلف تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر ہے تفسیر قرآن عزیز، اس کی جلد دوسری اور تیسری اکٹھی بائنڈ ہے، اس کا صفحہ 668۔ وہ لکھتے ہیں کہ خوف کی خبر پھیلانے سے عوام میں دہشت پھیلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی شوقیہ خوف کی خبر پھیلا دے کہ فلاں جگہ پر بم رکھا ہے، اور یہ کام کرتے ہیں لوگ کہ ہوائی جہاز میں بم کا ٹیلی فون کر دیا، پھر وہ بات غلط نکلتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور چلتے جہاز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو فلائٹ جا رہے اس میں بم ہے اور ہوتی وہ جھوٹ ہے۔ خوف کی خبر پھیلانے سے عوام میں دہشت پھیلتی ہے، اور امن کی خبر غلط اگر پھیلا دیں تو اس سے اندیشہ ہے کہ دفاعی انتظامات ڈھیلے ہو جائیں۔ یعنی کسی ملک کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے یا جنگی حالات ہیں، تو کوئی آدمی کہہ دے جی نہیں بس انہوں نے اب فوجیں واپس کر لی ہیں، تو یہ بھی ڈھیلے ہو کے بیٹھ گیا تو مارے گئے۔ یعنی خوف کی خبر ہو یا امن کی خبر ہو، وہ آپ نے بالکل نہیں پھیلانی۔ اگر آپ کے علم میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو متعلقہ سرکاری افسروں کو بتانا ہے۔ تو کہا کہ اگمر کی خبر غلط پھیلانے سے اندیشہ ہے کہ دفاعی انتظامات ڈھیلے پڑ جائیں، لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور دھوکہ کھا جائیں۔ تفسیر طبری، امام طبری تفسیر کے امام، وہ لکھتے ہیں، جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 35۔ یہ کام منافق کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی شیاطین اور شیطان منافقوں کو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ منافق یہ کام کرتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات آگے بھیجتے تھے عوام کو، بجائے اس کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ تک وہ بات پہنچاتے یا سرکاری افسروں تک۔ آج کل کیا ہے کہ آج کل سرکاری افسروں تک کو ہم بتائیں گے۔ یہ کام منافق کیا کرتے تھے کہ امن یا خوف کی خبر سنی اور پھیلانے لگے۔ اب آپ غور سے دیکھیں تو جتنے ویلاگر ہیں یہی کام کر رہے ہیں، کاتا اور لے باغی۔ صبح کو ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، 15 منٹ کا ویلاگ وہ سن کے آدمی ہٹتا ہے، دوپہر کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی اور شام کو اس کے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھائی تو تحقیق کر کے ویلاگ کر لے، تجھے حکیم نے بتایا کہ ویلاگ کے ساتھ تم نے دوائی کھانی ہے، اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جتنے ویلاگر ہیں وہ سارے کے سارے یہی کام کر رہے ہیں کہ بس کوئی خبر، ان کو صرف پیسے کمانے سے غرض ہے، لوگوں کے امن سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ یہی کام ٹی وی کے بریکنگ نیوز کر رہی ہے، اور جب ان کی خبر جھوٹی ثابت ہوتی، بہت ساری خبریں ان کی، بہت سارے ویلاگ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، تو شرمندہ تک نہیں ہوتے، بلکہ پوری نٹائی سے خود کو عقل کل بنا کر دانشور کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوں گے کہ میں نے جو 10 جھوٹ بول دیں اب لوگ مجھے کیا کرنا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو امام طبری لکھتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد عمرا یعنی سرکاری افسر ہیں، سیاسی عہدیدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ منافق تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام ہی افواہ سازی تھا۔ یہ مشت زرار جو رسول اللہ نے جلائی تھی، اس میں یہی پراپیگنڈا سینٹر تھا ان کا، میڈیا سینٹر اس کو کہہ لیں آپ، ان کا منافقوں کا۔ تو ان کا کام ہی یہی تھا کہ ان کا پراپیگنڈا اتنا کامیاب ہوتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو چند لوگوں کے سوا سارے ان کے ساتھی بن جاتا ہے، یعنی سارے مل کر وہی پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور پراپیگنڈے میں اتنی طاقت ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام
पहले रसूल, 950 साल तबलीग की है। प्रापेगंडा इतना ज़बरदस्त था कि 7 आदमियों के सिवा मुसलमान कोई नहीं हुआ। ये है प्रापेगंडे की ताकत। जबकि वो कुरान मजीद में फरमाते हैं, उनकी कौल अल्लाह पाक ने नकल किया कि मैंने इनको दिन को समझाया, मैंने इनको रात को समझाया, मैंने उनको अकेले अकेले समझाया, मैंने इनको इज्तिमाई तौर पर समझाया, मैंने उनको अलानिया समझाया, मैंने इनको खुफिया समझाया। इसके बावजूद किसी ने मानी। ये है प्रापेगंडा कि इसकी बात नहीं माननी बस। तो फरमाया कि अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो बहुत सारे मुनाफिकों की बातों में आ जाते। कशाफ, तफसीर कशाफ बहुत मशहूर तफसीर है इमाम बख्शी की, जल्द नंबर 1 है, सफ़ा 541। वो कहते हैं कि उलिल अमर से मुराद सरकारी ओहदेदार हैं जो अपने तजुर्बा और जहानत से मामले का हल निकाल सकते हैं। हमको जितने मर्जी गिले हों वही निकालते हैं हल। ये जो अगवा हो जाते हैं लोग, जहाज अगवा हो जाते हैं, हमले होते हैं दहशत गर्दों के, उनमें वही काम आते हैं, वही लोग जा काम करते हैं। हम तो नहीं जाते, हम तो सिर्फ बैठ के टीवी पर देखते हैं। और हमारा रवैया आमतौर पर वो अनवर मसूद के शेर का है, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये है हमारा रवैया। तो तफसीर उस्मानी, हाशिया उस्मानी जिसको कहते हैं, हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर का सफ़ा 119, वो लिखते हैं कि मुनाफिक ये काम मुसलमानों को नुकसान देने के लिए करते थे और आम मुसलमान कम अकली की वजह से करते थे। उनको ये एहसास ही नहीं था कि हम बात क्या कर रहे हैं, बस उनकी बातों में आगे चस्का लेने के लिए बात आगे फैला दी। सईदा आयशा पर जो इल्ज़ाम लगा था उसको भी तो 4 मुसलमानों ने आगे फैलाया था और बड़े जय्य साहबा थे वो, सिर्फ उनकी बातों में आ गए। और चाहिए ये मुसलमानों को क्या करना चाहिए कशाफ, कि कहीं से कुछ खबर आए तो अपने सरदार तक या उसके नायबीन तक पहुँचाएँ, यानी हाकिमों तक पहुँचाएँ। जब भी आपको किसी किस्म की कोई बात पता चले तो आप पर फ़र्ज़ है, ये कुरान मजीद ने फ़र्ज़ कर दिया, अल्लाह ने लाज़िम कर दिया कि अपने हाकिमों तक वो बात पहुँचानी है। खुद ब खुद नहीं उसको लेके तो सारी दुनिया को पहचाना, हाकिमों के सिवा सबको बताना, ताकि नुकसान हो जाए तो फिर बाद में माज़रतें करते रहो, हाथ जोड़ जोड़ माफ़ियाँ मांगो। हुआ यह कि एक शख्स को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, ये जो नहीं जब को मुनाफिक, जब को फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो अच्छी तरह तहकीक कर ले। इसका पस मंज़र उन्होंने लिखा कि एक शख्स को आपने ज़कात लेने के लिए किसी कबीला की तरफ भेजा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा सहाबी से कि जाके ज़कात ले आओ। वो रास्ते से ही वापस आ गया, उसको उस कबीले के साथ कोई गिला शिकवा था, और आके मशहूर कर दिया कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो मुर्ताद हो गए। अब रसूलुल्लाह ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान आपने तहकीक करवाई तो पता चला नहीं, वो खुद कबीले वाले पहुंच गए। उन्होंने कहा सरकार आपकी तरफ से कोई आदमी आना था ज़कात लेने को, आए नहीं। और मैं तुम तो सुना मुर्ताद हो गया और ज़कात देने, उन्होंने कहा ये आदमी गया ही नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब कोई फासिक यानी नाफरमान शख्स जो दीनी हुक्म पर अमल नहीं करता वो तुम्हारे पास को खबर लाए तो उसकी तहकीक कर दिया। ऐसा ना हो कि तुम लालमीन में किसी कौम पर हमला कर दो। तो दब्बरे कुरान मौलाना अमीन हसन इस्लाही जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 323 और 348। वो लिखते हैं उलिल अमर से मुराद इस्लामी मुआशरे के अरबाब हल्लो अक़्द, यानी सियासतदान भी इसमें हो सकते हैं, मोतबर लोग भी हो सकते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन जिनको हम कहते हैं, ज़िम्मेदार और सरबराह है, यानी सरकारी हाकिम, सरकारी ओहदेदार वो भी। अगर ये मौजूद ना हों तो जमात के अंदर जो मामला फ़हम और साहिब बसीरत हों वो इससे मुराद होंगे। अब कोई गांव है, उसमें पता चला किसी ऐसी बात का, वहाँ पर तो ना कोई सरकारी अफसर है ना गौर है, तो वहाँ पर जो गांव के मोतबर लोग होंगे उनको जाके बात बतानी कि मुझे ये इस बात का पता चला है। शोर नहीं मचाना, वरना कत्ल गारत हो जाएगी और बाद में वो खबर गलत निकल आती है। अगर ये मौजूद ना हो, यानी किसी जगह पर सरकारी अफसर मौजूद ना हो, तो जमात के अंदर उन लोगों के अंदर जो मामला फ़हम और साहिब बसीरत यानी दाना लोग होंगे वो इससे मुराद होंगे। अब
اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول تک وہ بات پہنچاتے، یعنی جب رسول اللہ دنیا میں تشریف فرما تھے، یا اولی الامر تک بات پہنچاتے جو سرکاری حاکم، تاکہ وہ اسے استنباط کرتے۔ استنباط جو ہے اس کا مادہ ہے نون بے تے تا توئے نبت۔ جب کنواں کھودا جاتا ہے اس میں سے جو پہلا پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نبت۔ استنباط پوری کوشش کر کے کسی بات کی تہہ تک پہنچنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس خبر بچانی ہے جو استنباط کر سکتے ہیں۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ استنباط کا اصل مفہوم کنواں کھود کر اس سے پانی نکالنا اور کسی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ اپنے اسی مفہوم سے ترقی کر کے کسی بات کی تہہ تک پہنچنا اور اس کی حقیقت کو پانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ منافقین چونکہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے، اس وجہ سے افواہیں پھیلانے کے معاملے میں بڑے کاریگر تھے۔ امن یا خطرے کی جو بات بھی ان کو پہنچتی، آن کی آن میں جنگل کی آگ کی طرح لوگوں میں پھیلا دیتے۔ یہ ان کا بہت پرانا ٹیکٹ ہے، یہ پراپیگنڈا ہے کہ جب تک لوگوں کو خبر ہو، کسی صاحب اختیار کو خبر ہو، تب تک وہ ساری عوام کو متاثر کر چکے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے اسلام میں سیاسی نظام کی اہمیت اور عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ عوام کو اجتماعی نفع اور نقصان کے معاملات اپنے اولی الامر یعنی حکمرانوں، سرکاری افسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بطور خود اس طرح کی چیزوں کو عوام میں پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اسلام میں اولی الامر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین و دنیا کی سمجھ رکھنے والا ہو اور جو پیش آنے والے حالات اور معاملات میں شریعت اور مصلحت کے تقاضوں کے مطابق قدم اٹھا سکے۔ تفسیر قرطبی، امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ 294، فرمایا کہ یہ منافقین اور کمزور مسلمانوں کے بارے یعنی کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اولی الامر سے مراد اہل علم و فقہ بھی ہیں، بعض نے کہا لشکروں کے امیر ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حاکم یعنی والی۔ اب جناب جو کچھ جڑاں والا میں ہوا اس کو آپ ان آیات کی روشنی میں پڑھیں کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کو کسی نے بتایا یا انہوں نے خود دیکھا کہ قرآن مجید کے ورقے ہیں پڑے ہوئے نیچے، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ اچھا کیا کسی نے نہیں بتایا، بہت اچھا کیا، کیونکہ اس سے سوائے آگ لگنے کا اور کچھ نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ ایک A4 پیپر یعنی عام جو پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی اسی سائز کا پیپر A4 آئیے A4 پیپر تھا، اس کے اوپر کچھ تحریر تھی، ایک پادری اور اس کے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا اور ان کے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں سے ساری بات کو آپ سمجھیں، کیا کوئی اتنا الو کا پٹھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ واردات کرنے جائے اور اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ کے وہاں پر دے کے آئے، اپنا نام پتہ لکھ کے دے کے آئے؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ تو چاہیے کیا تھا کہ وہ ورقے اٹھاتے تاکہ کسی اور کے علم میں نہ آ جائے، فوراً ان کو اٹھاتے، کیونکہ اس کی قرآن مجید کی عزت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ خدا نخواستہ نیچے گر گیا ہے یا گرا ہوا ملا تو اس کو فوراً اٹھا لو کہ اس کو پڑا رہنے دینا وہاں پر کہ لوگ آئیں اور دیکھیں۔ اس کو اٹھاتے، اگر ان کو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، تو وہ جو معززین ہیں، سابقہ MP ہو سکتا ہے، کوئی ناظم ہو سکتا ہے، کوئی سرکاری افسر، کوئی پولیس کا آدمی، اس کے پاس جاتے کہ بھائی یہ کچھ ہوا ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لو۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر شہر میں، CCTV، گورنمنٹ کے اپنے وسائل ہیں جن کے ذریعے ان کو بات کا پتہ چل جاتا ہے، وہ تحقیق کرتے اصل آدمی کا پتہ چل جانا تھا۔ اب کسی کو اصل آدمی کا پتہ بھی ہوگا وہ نہیں بتائے گا کیونکہ اب گروپ 2 ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ سرکاری افسروں تک بات پہنچاتے، عوام میں بات پھیلانے سے گریز کرتے۔ اب نہیں یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے نا۔ پہلے تو یہ خبر ہے کہ 10 گرجے جلا دیے گئے ہیں، اب پتہ چلا 4 گرجے جلائے گئے گھر، کسی کا بھی کچھ نقصان بھی ہوا اس کا تو ہو گیا نا جس نے بھی کیا۔ اب ضروری یہ بات ہے سرکاری افسران کے لیے، اور وہ ضرور کریں گے وہ، کیونکہ اس معاملے کو اگر مثال نہ بنایا، اس واقعے کو
تو آئندہ بہت نقصان ہوگا. بہت دفعہ چھوٹ دی گئی ہے گروپوں کو یا برے لوگوں کو. اب چاہیے کہ آخر کسی نے تو یہ کام کیا ہے نا یار, ان لوگوں نے نہیں کیا, باپ بیٹے نے, آخر کسی نے تو کیا ہے نا, اس کا تو پتہ چلائیں. اس کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا کام, اتنی بڑی جرت کو اکیلا آدمی کرے, اس کے پیچھے ضرور کوئی گروپ ہوگا. چاہے جس نے بھی کیا ہے اس کے پیچھے کوئی گروپ ہے, اس گروپ کو پکڑ کے اس کی ساری جائیدادیں نیلام کر کے جتنا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کیا جائے. حکومت کو کیا چٹی پڑی ہے کہ ہر دفعہ حکومتی نقصان بھرے, اس طرح تو وہ گروپ اور شیئر ہوتے ہیں. اگر یہ کام کر لیا تو آئندہ 100 دفعہ سوچے گا کوئی بھی آدمی یہ کام کرنا سے پہلے کہ اگر پکڑے گا تو جائیداد بھی گئی. یہی کام انگریز کیا کرتے تھے. کوئی چوں نہیں کیا, 20,000 آدمی نے 150 سال حکومت کی, یہاں پر کل 20,000 تھا, یہ 8 کروڑ تھے. وجہ یہ تھی کہ جب ایسا کوئی واقعہ آتا تھا اس کو عبرتناک مثال بنا دی تھی. اب بہت ضروری ہے اس کو ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے, اس کی تحقیق کی جائے یہ کام کیا کس نے ہے. اگر کسی نے شرارت کی ہے عیسائیوں پر ڈالنے کے لیے یا عیسائیوں میں سے کسی نے کیا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور بھی ہوں گے. اکیلا آدمی نہیں اتنی بڑی ضرورت کر سکتا. اور اتنی بڑی آبادی ہے عیسائیوں کی, اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی, یہ ضرورت ہی نہیں کر سکتا عام آدمی. تو اس پورے گروہ کو پکڑ کے جو بھی اس کا ذمہ دار ثابت ہو ان کو قید, جرمانہ, سزائیں جو ہیں وہ تو کرنی کرنی. ان کی جائیدادیں بیچ کے ان کا نقصان پورا کیا جائے جن کا نقصان ہوا, چاہے وہ مسلمان کا نقصان ہوا چاہے وہ عیسائی کا نقصان ہوا. اگر ایسا کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا واقعہ پھر نہیں ہوگا. اگر نہ کیا وہی کام پرانے. اب دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جس طرح شکار ہاتھ آ جاتا ہے نا کسی کے, واقعہ تو بالکل غلط ہوا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ جواز ہے, اس کا یہ جواز, کوئی جواز نہیں اس کا. ان آدمیوں کو حق ہی نہیں تھا خود عوام میں بال پھیلاتے یا عوام جو ہے وہ خود جا کے ایکشن لیتے. لیکن اب جب بھی کوئی ایسا بات ہوتی ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو جناب یہ جو لبرلز ہیں نا ان کی چاندی ہو جاتی ہے. آپ ٹی وی پر ذرا تبصرے سنیں ان کے, ہاں جی یہ فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. 80 سال ہو گئے ہندوستان میں عیسائیوں کے گرجے جلا رہے ہیں, عیسائیوں کو جلایا جا رہا ہے 80 سال سے. جو ننز ہیں ان کی, کیتھولکس کی وہ ہوتی ہیں خواتین جو پریچر ہوتی ہیں ان کی, جن کو ہم کہہ رہے ہیں راہبات, عورتیں جو پادری ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, زندہ جلائے جا رہے ہیں. وہ کوئی چوں نہیں کرتا. یہ جو ان کا بشپ ہے آزاد مارشل, نہ کبھی اس نے بات کی ہے نہ کسی غلام مارشل نے بات کی ہے. پاکستان چونکہ غریب کی جورو یعنی غریب کی بیوی سب کی بھابھی ہوتی ہے, وہ کافر ہے. الکفر ملت واحدہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی قسم کے ہوں گے ایک ہی. کبھی اس کا نام لیا کسی نے, اس نے کبھی انہوں نے جلوس نکالا ہو, پریس کانفرنس کی ہو, چوم نہیں کرتے وہاں پر. واقعہ بالکل غلط ہے. لیکن وہ اب شانتی نگر خانے وال کے قریب ہے, شانتی نگر, وہاں کا رہنے والا جس کے چچا اس میں انوالو تھے وہ پادری ہے. اس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی پچھلے سال, ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا, میں نے کہا کدھر آئے تھے؟ وہ کراچی میں رہتا ہے. کہتا جی میں ادھر وہ شانتی نگر آیا تھا, وہ واقعے کی وہ برسی تھی تو اس میں. میں نے کہا واقعہ کیا ہوتا, کیسا ڈرامہ تھا. خود کہہ رہا ہے پادری جو بشپ کا الیکشن 3 دفعہ لڑ چکا ہے, کہتا وہ ڈرامہ تھا. تو بھائی پاکستان کو بدنام کرنے والوں کے ہاتھ سے شکار آ جاتا ہے. جتنے لبرلز ہیں ان کے سارے تبصرے آپ سنیں, اس میں لفظ بھی نہیں بولتے قرآن مجید کی توہین کا. وہ صرف یہی کہتا ہے جی عیسائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے عیسائی. بھائی اس کا باقی کا سبب کیا بنا؟ تو آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا, جو بات قرآن مجید نے کہی ہے اسی پر عمل کرنا ہے. کہ جب کوئی بات آپ کے علم میں آئے تو پلیز اسے عوام میں نہ پھیلائیں, اس کو متعلقہ سرکاری افسروں کے پاس لے جائیں. اور بعض سرکاری افسروں کے بڑے مہربان ہوتے ہیں. ابھی اس میں وہ بتا رہا تھا کہ سرکاری افسر کو انہوں نے پولیس والے کو ٹیلی فون کیا, اس نے کہا کچھ نہیں ہوا, اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب اس نے بھی لفٹ نہیں کروائی.
تو اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے. مطلب ایکشن ہونا چاہیے ان سب کے خلاف جو اس میں ذمہ دار ہیں. اگر ایکشن ہو گیا ایک دفعہ صحیح طریقے سے تو پھر انشاءاللہ یہ واقعات ختم ہو جائیں گے، ورنہ پاکستان کو بدنام کرنے والے ان کو یہ شکار ہاتھ آتا رہے گا. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی پاکستان کا کوئی اہم موقع ہوتا ہے اسی وقت پاکستان میں فساد کو پھیلتا ہے. FATF کا جب اجلاس ہو، کل کو اجلاس ہے اور آج کوئی نہ کوئی دھرنا دے دے تو یہ بے سبب تو نہیں ہوتا. پتہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی مسلط نہیں ہونی چاہیے. پتہ کرنا چاہیے کہ ہر دفعہ جب FATF کا، عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ FATF کا اجلاس کب ہے. ایک ان کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ دھرنے دیتے اور آگ لگاتے ہیں، وہی وہ ویڈیو آگے کر دیتا ہے ہندوستان. ان پر پابندی برقرار رکھیں گے تو ہیں ہی سارے دہشت گرد. تو بھائی کبھی بھی دشمنوں کا اعلیٰ کار نہیں بننا، ان کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا. کوئی بات چھوٹی بڑی آپ کے علم میں آئے تو متعلقہ محکمہ کو بتاؤ، پولیس کو جا کے خود بتا دو کہ سر یہ بات ہوئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کر لیں ورنہ جڑاں والا بن جائے گا. وما لنا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة و بعد الممات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.